چائنا کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں یا جب آرٹیکلس پڑھتے ہیں یا ان جنرل اوور دا لاسٹ 40-45 ایئرس، ایک بات ہمیشہ سامنے آتی ہے، پاورٹی ایلیویشن، غربت کا خاتمہ، جو کہ ہم پاکستان میں اور اپنے اس پورے ریجن میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا از دا اونلی کنٹری جس میں پوری طرح سے غربت کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. جو پاورٹی ایلیویشن کا پروسیس تھا اوور دا پاسٹ 40 ایئرس، یہ کوئی ایسا پروسیس نہیں تھا جس سے کوئی ایک رات میں انہوں نے کوئی چٹکی بجائی اور غربت ختم ہو گئی. واٹ واز دا پروسیس؟ نمبر 1، کس طرح سے چائنا نے اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا. 800 ملین پیپل، بہت مشکل کام ہے پاورٹی سے نکالنا. واٹ واز دا تھنکنگ بیہائنڈ، اور کس طرح سے اس کو لے کے چلے کہ آج 2021 میں غالباً جب چائنا نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم لوگ پاورٹی ہم نے اپنے ملک میں ختم کر دیا، کس طرح کیا؟ سارا ایکسپلین کریں ہم لوگ کو، ڈیٹیل میں بتائیں. جی دیکھیں، جو چائنا کی پاورٹی ایلیویشن جو ہے وہ پروگرام جو ہے، اس میں اس کو ایک جو خاص پروگرام ہے اس کو ٹارگیٹڈ پاورٹی ایلیویشن پروگرام کہتے ہیں. اس میں بعد میں آؤں گی. پہلے ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ اوور آل لوگوں کی لائف کیسے امپروو ہوئی، لوگوں کے انکمز کیسے بڑھے اور لوگوں کی لائف جو ہے وہ کیسے بدل گئی. وہ جو چیز تھی وہ چائنا کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے تھرو ہوئی تھی. جو ریپڈ اکنامک ڈیولپمنٹ تھی، اس کی جو سکسیزفل پالیسیز تھی ریفارمز کی. چائنا میں آپ بھی جاتے ہیں، آپ بہت زیادہ سنتے ہیں جو ہے ایگریکلچرل ریفارمز اینڈ اکنامک ریفارمز اینڈ اکنامک اوپننگ اپ، یہ تین جو ہے یہ جو ہے بہت زیادہ مینشن ہوتے ہیں. جو ایگریکلچرل ریفارمز تھے وہ بہت ان کا میسو امپیکٹ تھا لوگوں کی لائف امپروو کرنے میں. 1978 میں انہوں نے جو ہے اس کا وہ اڈاپٹ کیا تھا. پھر 1996 میں جو ہے اس کا سیکنڈ فیز آیا تھا، اس کے لیے اور پالیسیز اڈاپٹ کی تھی سکسیزفل. پھر جو ہے وہ جو انڈسٹریل یا پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جو لیپ ایک لیا گیا تھا، وہ بھی جو ہے اسمال لیول سے لیا گیا تھا. ایک تو چائنا کا جو سسٹم ہے نا، وہ اس وجہ سے بھی سکسیزفل ہے کہ اوپر سے سینٹرلائز سسٹم ہے، ٹاپ ٹو باٹم جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اور لیکن وہ باٹم ٹو ٹاپ سسٹم بھی ہے، کیونکہ جو گراس روٹ لیول سے لے کے ٹاپ لیول تک پارٹیسپیٹری سسٹم ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ 100 ملین جو ہے کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز ہوتے ہیں پوری چائنا میں. تو یہ مانیٹرنگ کا سسٹم، امپلیمنٹیشن کا سسٹم وہ بڑا اسٹرانگ تھا. اور اس کے علاوہ جو ایگریکلچرل ریفارمز ہوئے تھے، کلیکٹیو سسٹم سے ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹی سسٹم جب انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، اس کے بارے میں ویسے اگر کسی کو ڈیٹیلس چاہیے تو اس کے بارے میں پڑھ لیں. بہت جو ہے ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کیسے لوگوں نے وہاں پہ خود انیشیٹو لیا تھا. اور وہ انیشیٹو جو ہے اس کی بات، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ چائنا ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی. کیونکہ چائنا کو اگر آپ پورا اسٹڈی کرتے ہیں تو 18 لوگوں کا ایک گروپ تھا. فنگینگ کاؤنٹی، انہوئی پروونس میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ کلیکٹیو سسٹم کے خلاف جو ہے اس کو بگ کانٹریکٹ کہتے تھے. اور بگ کانٹریکٹ کے تھرو جو ہے ایک کلیکٹیو پورے گاؤں کو ایک زمین ملتی تھی جس پہ انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا، پروڈیوس کرنا ہوتا تھا. اس میں کوئی بھی محنت نہیں کرتا تھا کیونکہ ہر کسی کو پتا تھا کہ ہمیں ریوارڈ نہیں ملنے والا. تو وہ سسٹم جو تھا وہ فیلڈ سسٹم تھا، اس وجہ سے فوڈ انسیکیورٹی تھی. تو چائنا جو خود بڑے حیران تھے کہ ہم اگریرین سوسائٹی ہے لیکن اسٹل دے ہیڈ فوڈ انسیکیورٹی. تو اس پہ جو ہے وہ 18 لوگوں نے مل کے ایک الگ سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ جو زمین ہے یہ ہم ایک ایک ہاؤس ہولڈ میں ڈیوائڈ کریں گے، اور ہر ہاؤس ہولڈ جو ہے خود محنت کرے گی اور خود پروڈیوس کرے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اٹ واز اے رسکی تھنگ بٹ دے ور ریڈی ٹو ٹیک دیٹ رسک. انہوں نے وہ سائن کیا، انہوں نے 1 سال وہی چلایا، 2 سال وہی چلایا. پروڈکشن اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کی بات ادھر ادھر پہنچ گئی. اور جب وہ اوپر تک پارٹی لیول تک پہنچ گئی تو ان لوگوں کو ڈر تھا کہ پنشمنٹ ملے گی، لیکن پنشمنٹ نہیں ملی، بلکہ اس پالیسی کو پورے ملک میں اڈاپٹ کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ جو گراس روٹ لیول پہ لوگ تھے، جو کہ فارمرز تھے، وہ انٹیگریٹ ہو گئے. ایک طرح سے امپلائمنٹ جنریٹ ہو گئی، ایک طرح سے جو پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. اس سے ایگریکلچر میکنائزیشن کی انڈسٹری بھی ڈیولپ ہو گئی. تو یہ ملٹیپل سیکٹورل فائدے ہونا شروع ہو گئے. پھر اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کی سیونگز بڑھنا شروع ہو گئی. سیونگز بڑھنے کی وجہ سے دے ور ایبل ٹو اسٹارٹ اسمال لیول انٹرپرائزز ایٹ ولیج لیول، کاؤنٹی لیول اینڈ ٹاؤن شپ لیول. تو وہ سسٹم اتنا سکسیزفل. اور پھر گورنمنٹ نے وہاں پہ جو ہے پالیسیز اڈاپٹ کی کہ انہوں نے فائنینشیل سسٹمز بھی ڈیولپ کیے، فائنینشیل ریفارمز بھی کیے.
اس کے تھرو لوگوں کو ایک سپورٹ سسٹم بھی ملنا شروع ہو گیا. لوگ وہاں سے لون لے سکتے تھے, وہ اسمال انڈسٹری اسٹارٹ کر سکتے تھے, کیونکہ جو بھی لیبر وہاں پہ ایبزارب نہیں ہو رہی تھی ایگریکلچر میں, وہ انڈسٹری کی طرف آ رہی تھی, اور لو اینڈ انڈسٹری. کوئی اگر گاؤں کے لوگ ہیں وہ فار ایگزامپل چیئر بنا سکتے ہیں, تو انہوں نے اسمال چیئر بنانے کی ایک جو ہے اسمال انٹرپرائز بھی ڈیولپ کیا. جی وہاں سے انہوں نے اسٹارٹ لیا, اور وہ وہاں سے وہ اتنا سکسیزفل ہوا کہ گریجولی جو اسمال انٹرپرائزز تھے وہ میڈیم لیول انٹرپرائزز میں کنورٹ ہو گئے, جو میڈیم تھے وہ ہائی لیول پہ چلے گئے, اور وہ انہوں نے فائنلی وہ اتنے سکسیزفل ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بھی خرید لیے تھے, ان کے بھی شیئر خرید لیے تھے. آپ نے جس طرح بتایا کہ ایگریرین انہوں نے ریفارمس کی, ایگریکلچر ریفارمس کی, اس کے بعد اسمال انٹرپرائزز, مڈ لیول انٹرپرائزز. پرابلم تو چائنا کی اس وقت بھی, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, وہ یہی تھی کہ اسٹیٹ واز ناٹ دیٹ رچ. چائنا اتنا امیر ملک نہیں تھا, جہاں سے جب یہ سب پروڈکشن وغیرہ چاہے چھوٹے اسکیل پہ ہی ہو رہی تھی, تو اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ریسورسز یوز کر کے فارمرز سے یا جو بھی لوگ کام کر رہے تھے ان سے چیزیں خریدتا تھا, یا تب تک انہوں نے اوپننس کی پالیسی کو تھوڑا تھوڑا اڈاپٹ کرنا شروع کر لیا تھا؟ جی تب تک اوپننس کی پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دی. اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ پالیسی تھی وہ یہ تھی, کیونکہ سوشلسٹ سسٹم میں لینڈ بلانگس ٹو دا اسٹیٹ. تو یہاں پہ یہ ہوا تھا, یہ چینج آیا تھا کہ انہوں نے فارمرز کو جو لیز پہ لینڈ دیتے تھے وہ ان کے ٹائم پیریڈ کو بڑھا دیا, یعنی وہ بہت عرصے تک وہ ایک زمین لیز پہ لے سکتے, تو اس کے ڈیولپمنٹ میں ان کو فائدہ ہوا نا. وہ لینڈ انہوں نے ڈیولپ کی, اس کے لیے جو ہے میکنائزیشن کی انڈسٹریز بھی اسٹارٹ ہو گئی, تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو پروڈکشن بڑھ گئی اور لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. مارکیٹس ایکسیس اور مارکیٹ پالیسیز بھی بن گئی, یعنی فائنینشیل ریفارمز بھی ہوئے ساتھ ساتھ میں. تو اس وجہ سے لوگوں کی جو انکم ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی اور ان کی لائف بھی امپروو ہونا شروع ہو گئی. کتنے سال لگے ان سب چیزوں کو مطلب اسٹریم لائن ہونے میں؟ 78 میں یہ ریفارمز ہونا شروع ہو گئے تھے, تو 96 تک جو ہے انہوں نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ڈیولپ کی تھی اور بہتر پالیسیز بنائی تھی 96 میں فائنینشیل پہ بہت زیادہ فوکس کیا تھا انہوں نے. اور 2000 تک جو ہے وہ پورا سسٹم ایک ڈیولپ ہو گیا تھا, ایگریکلچر کا بھی اور اکنامک کا بھی انٹیگریشن بڑھ گئی تھی. پھر انہوں نے اسیسمنٹ کی کہ دیکھیں ایسے ایریاز تھے جہاں پہ پاورٹی ابھی بھی تھی, وہ لوگ جو کہ ان کو فائدہ نہیں پہنچا تھا ریفارمز سے, یعنی ریفارمز کی ایگریکلچر ریفارمز یا اکنامک ریفارمز کی وجہ سے جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا تھا, ان لوگوں کے لیے ایک ٹارگیٹڈ پاورٹی ایلیویشن پروگرام سٹارٹ کیا انہوں نے. اور اس پروگرام کے اندر وہ پاورٹی کو کیسے ڈٹرمن کر رہے تھے, پاورٹی کو وہ ان کے لیے 4 لکس پالیسی اڈاپٹ کی. 4 لک پالیسی جو تھی اس میں وہ لوگ دیکھتے تھے کہ بندے کی ہیلتھ کیسی ہے, اس کی فیملی میں ایجوکیشن, کسی کی ایجوکیشن ہے کہ نہیں ہے, وہ یہ دیکھتے تھے. اور جو ہاؤس ہے اس کی کنڈیشن دیکھتے تھے وہ کیسی ہے, اور ان کی ہیلتھ دیکھتے تھے. یہ 4 چیزیں جو ہے دیکھ کے وہ ڈٹرمن کرتے تھے کہ نہیں, فوڈ بھی دیکھتے تھے کہ یہ جو ہے غریب ہے. اور وہاں پہ یہ پور جو کیٹیگرائزیشن ہوتی تھی, تو اس کے بعد جو ہے ان کے لیے پھر انہوں نے ایک ٹارگیٹڈ پاورٹی ایلیویشن پروگرام, اس کے تھرو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کو سوشل سیکیورٹی دینا شروع کر دی, وہ بھی دینا شروع کر دی, لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. انہوں نے ڈٹرمن کیا کہ یہ ریجنز کیوں پیچھے رہ گئے ہیں, جو دور دراز ریموٹ ایریاز تھے یا ماؤنٹینیس ایریاز تھے جن کا ایکسیس نہیں تھا مارکیٹ تک, یا پھر ان کا جو ہے ایکسیس نہیں تھا ٹو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ, کیونکہ بائی دیٹ ٹائم جو ایگریکلچر سیکٹر تھا اس میں بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی, نیو ایڈوانسمنٹ ہو گئی تھی, تو وہ جو ریجنز تھے وہ اس پروسیس سے پیچھے رہ گئے تھے. تو وہاں پہ گورنمنٹ نے پھر ٹارگیٹڈ پالیسیز اڈاپٹ کی, اور وہاں پہ ان کی ہیلتھ پہ بھی فوکس کیا, ایجوکیشن پہ بھی فوکس کیا, سبسڈیز پرووائڈ کی. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے چائنیز گورننس سسٹم کا, جو سکسیس کا ہے, وہ یہ ہے کہ سینٹرلائز سسٹم ہے. یہاں پہ اگر یہ پالیسی جیسے کہ کوئی ایک صوبہ ہے یا پھر کوئی سٹی ہے, جیسے 4 میونسپیلٹیز ہے چائنا کی, جس میں شنگھائی جو ہے وہ سب سے زیادہ ریپڈلی ڈیولپمنٹ کی طرف گیا تھا, وہ بہت پہلے سے ڈیولپ ہو رہا تھا. تو یہ لوگ ایک ریجن سے دوسری ریجن میں ریسورسز کو موبلائز کر سکتے ہیں. یہ سسٹم دوسری کنٹریز میں اڈاپٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ دوسرے سسٹم میں وہ فیڈرلزم کا سسٹم ہوتا ہے, ریسورسز ڈیوائڈ ہوتے ہیں,
چائنا میں یہ ایک سکسیس سٹوری میں جو ہے نا اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو جو انڈر ڈیولپڈ ریجنس ہیں چائنا میں ابھی بھی, جس کو یہ لوگ انڈر ڈیولپڈ سمجھتے ہیں, جیسے گانسو کا ریجن ہے یا پھر شنجیانگ کا ریجن ہے, یہاں پہ یہ لوگ شنگھائی سے, گواندونگ سے ریسورسز موبلائز کرتے ہیں. وہ وہاں پہ جو ہے وہ ریسورسز جو ہے وہاں پہ ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اکنامک. تو اسی طرح جو ٹارگیٹڈ ایلویشن پروگرام تھا, اس میں جو ویلدی ریجنز تھے وہاں سے ریسورسز کو موبلائز کیا اور یہاں پہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی. سب سے پہلے انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا, کیونکہ جب تک ایکسیس نہیں ہوتا تب تک وہ سکسیس نہیں ہو سکتا. چائنیز بلیو اس بات پہ کرتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی از دی موسٹ امپورٹنٹ. از دی موسٹ امپورٹنٹ. تو اس پہ گوئیجو پروونس جو ہے ایک سٹوری ہے ان کی, ایک اسٹڈی ہے کہ وہاں پہ پھر ان کا جو لیڈرشپ کا رول تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. مانیٹرنگ کا سسٹم بڑا امپورٹنٹ تھا. ہمارے ہاں بھی پالیسیز بنتی ہے لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بیوروکریٹک ہرڈلس کی وجہ سے یا اسٹرکچرل ہرڈلس کی وجہ سے یا پھر جو ہے اور بڑے مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ مانیٹرنگ کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, 5 ایئرس پلان بنتا ہے, اس کے پھر ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو میں خود وہاں پہ اپنی آنکھوں سے میں نے ویڈیوز دیکھیں کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہے وہ ایک ماؤنٹینیس ریجن میں ہوئیشو پروونس میں ایک دروازہ نوک کرتے ہیں, اور وہ اتنے غریب لوگ تھے کہ ان کے پاس کوئی میڈیا کا ایکسیس نہیں تھا. اس خاتون نے دروازہ کھولا, اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. پریزیڈنٹ شی سے کہا. پریزیڈنٹ شی نے کہا جی میں آپ کا سرونٹ ہوں, میں اندر آ سکتا ہوں. وہ اندر آئے اور گھر میں بالکل اندھیرا تھا, بجلی نہیں تھی وہاں پہ, مطلب وہ ایک ماؤنٹینیس غریب علاقہ تھا. یہ وہاں پہ بیٹھے, انہوں نے اس خاتون سے ان کے پرابلمس پوچھے اور پھر اسی طرح سے انہوں نے وہ پالیسیز بھی اڈاپٹ کی. تو وہاں پہ جو یہ لیڈرشپ ہے, پھر جو ان کا سسٹم ہے, اور پھر جو لوگ ہیں ان کے آپس میں کوآرڈینیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ پھر جو پالیسیز بنتی ہیں وہ پھر سکسیزفل بھی ہوتی ہے.